اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں طلاق کا صحیح اسلامی طریقہ بتایا تھا، تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچیں۔ عدت کیا ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں طلاق دینی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب دوسری طہارت تک جو ہے تو اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر دوسری طلاق دوسری طہارت میں دے، اگر پھر بھی رجوع نہیں کیا تو پھر تیسری طلاق تیسری طہارت میں دے۔ اب جو ہے تو یہ 3 طلاقیں جب ہو گئیں پھر 3 مہینے کی عدت میں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم انہیں روکنا چاہو یعنی اپنے نکاح میں رکھنا چاہو تو رجوع کر لو، اور اگر ارادہ ہو زندگی ساتھ گزارنے کا اور ایک دوسرے کے خیال کرنے کا، باقی کسی کو سزا کے طور پر طلاق نہ دینا یا ایک طلاق دے کر چھوڑنا اور نہ دوسری طلاق دے اور نہ اس کے پاس تعلق اور قربت رکھے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لٹکا کر مت رکھو، اس میں عورت کی حق تلفی گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ 1 مہینہ گزرے یا 3 مہینہ ایک طلاق میں گزریں تو اگر تم دوبارہ روکنا چاہو دستور کے مطابق تو اس کو روک لو، اور فارقوہن بمعروف، یا چھوڑنا چاہو تو صحیح طریقے سے چھوڑ دو، اور جو ہے تو اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اب یہ جب تم رجوع کرو تو اپنے سے جو عدل والے ہیں، صحیح گواہ ہیں، 2 صحیح گواہ بنا دو۔ عام لوگ جو گواہی کے قابل نہیں ہیں، لائق نہیں ہیں، وہ گواہوں کے وقت ان کا خاص بیان ہوگا، لیکن مختصراً یہ ہے وہ جھوٹے گواہ نہ ہوں اور فرائض کی خلاف ورزی کرنے والے نہ ہوں، کسی کبیرہ گناہ میں علی الاعلان مبتلا نہ ہوں اور شریعت کے مطابق نہ چلتے ہوں، تو ایسے گواہ جائز نہیں ہیں۔ گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور جھوٹ وغیرہ نہ بولیں، ان کا جھوٹ ثابت نہ ہو، ایسے لوگ گواہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو گواہ عادل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پھر 2 گواہ بنا دو اپنے میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، تو وہ گواہی کو قائم رکھیں گے للہ، اللہ کے واسطے، جب بھی ضرورت ہوگی ان کو گواہی دینی پڑے گی۔ مثلا طلاق پر بھی گواہ بنا دو تاکہ کل کو اگر 3 طلاقیں ہو جائیں اور تم کہو میں نے نہیں طلاق دی، اگر گواہ ہو جائیں گے تو پھر وہ صحیح گواہی دیں گے۔ اگر رجوع کرنا چاہو تب بھی ہو تو گواہ بنا دو تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ بھئی ان کی طلاق چل رہی ہے، رجوع نہیں ہوئی۔ تو رجعت کے لیے بھی 2 گواہ بنانا ہے کہ بھئی میں رجوع کرتا ہوں یا میں نے رجوع کر لیا ہے۔ اسی طرح طلاق دینے پر بھی گواہ بنا دو کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تم گواہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 عادل گواہ بنا دو۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ اس لیے ہے
تمہیں ان کی نصیحت کی جاتی ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس نصیحت پر وہ عمل کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسانی نکال دیتے ہیں۔ مثلا کوئی یہ سوچے کہ بھئی میں اگر طلاق نہیں دوں گا یہ کہاں سے کھائے گی، تو اللہ آسانی کرے گا، ہماری زندگی مشکل ہو جائے۔ نہیں، اللہ سے خوف کر کے دوسرے کو حقوق ادا کر دو، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ یا عورت کو جب طلاق ہو گئی وہ سوچے کہ میں جھوٹ موٹ انکار کر دوں طلاق سے، شوہر بھی کہے میں انکار کر دوں تاکہ دوبارہ رہیں، اب عورت کہے میں کہاں جاؤں گی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ سے خوف رکھو، صحیح طریقے سے چلو۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو جدا ہو جاؤ، اگر نہیں ہوئی ہے تو رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو، اور یہ اللہ رب ذوالجلال خود مشکل میں، تنگی میں کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ انہیں روزی کھلائیں گے، رزق دیں گے ایسی جگہ سے جن کو گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے ہر ایک کی ضرورت کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے، نہیں دینی چاہیے، نبھانا چاہیے اس رشتے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔